پاکستانی سیاست میں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ بدل رہا ہے اور یہ تبدیلی صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک نیا دور ہے۔ وہ دور جب خواتین صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں تھیں بلکہ اب وہ سیاسی میدان میں بھی اپنے قدم جما چکی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ وزارتوں اور اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہو رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی سیاست میں خواتین کا عروج کیسے ممکن ہوا، کون سی خواتین اس تبدیلی کی علامت بنی اور مستقبل میں اس تبدیلی کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو چلیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں خواتین کا عروج ایک نیا دور کیسے ہمارے معاشرتی اور سیاسی منظرنامے کو بدل رہا ہے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا کردار کوئی اچانک ابھرنے والا واقعہ نہیں بلکہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت سے ہی خواتین نے اپنے وجود اور صلاحیتوں کا لوہا منوانا شروع کر دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود اس بات کے قائل تھے کہ خواتین کو معاشرے میں برابر کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ ان کی اپنی بہن فاطمہ جناح اس سوچ کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں بے مثال کردار ادا کیا۔ وہ جلسوں، ریلیوں اور سیاسی اجتماعات میں نہ صرف موجود رہیں بلکہ قائد اعظم کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہو کر خواتین کو تحریک دی کہ وہ بھی قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں۔ قیام پاکستان کے بعد جیسے ہی ملک نے اپنے ادارے بنانے شروع کیے، خواتین کو بھی سیاست میں قدم رکھنے کے مواقع ملنے لگے۔ 1956 کے آئین نے اس راستے کو مزید مضبوط بنایا۔ اس آئین میں خواتین کو ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا مکمل حق دیا گیا۔ اس وقت یہ جنوبی ایشیا میں ایک بڑی پیش رفت سمجھی گئی، کیونکہ کئی ممالک میں خواتین اب بھی سیاسی حقوق سے محروم تھیں۔ پاکستانی خواتین کو نہ صرف ووٹ ڈالنے کی آزادی ملی بلکہ وہ منتخب اداروں میں بھی نمائندگی حاصل کرنے لگیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کی سیاسی جدوجہد مزید رنگ لانے لگی۔ اس جدوجہد کا سب سے روشن اور یادگار لمحہ 1988 میں آیا، جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی اور دنیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کی قیادت نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ مثال قائم کی کہ مسلم خواتین بھی دنیا کے سب سے بڑے عہدوں تک پہنچ سکتی ہیں۔ ان کے وزیر اعظم بننے سے پاکستانی خواتین کو سیاسی میدان میں ایک نئی پہچان ملی اور ان کے لیے نئے دروازے کھلے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کی سیاست میں موجودگی کا آغاز ایک مسلسل اور پرعزم جدوجہد کا نتیجہ ہے، جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خواتین کے لیے جگہ بنائی، اور آج بھی نئی نسل کی خواتین اسی راستے پر چل کر کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت واضح نظر آتی ہے کہ خواتین اب صرف نمائشی طور پر سیاست میں موجود نہیں بلکہ وہ فیصلہ سازی کے اہم مراحل میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستان میں خواتین کی سیاسی شرکت میں جو تیزی آئی ہے وہ صرف ماضی کی جدوجہد کا تسلسل نہیں بلکہ ایک نئے اعتماد اور خود اعتمادی کی علامت ہے۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی موجودگی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مستحکم اور مؤثر ہو چکی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے علاوہ کئی خواتین براہ راست منتخب ہو کر بھی اسمبلیوں میں پہنچ رہی ہیں۔ ان خواتین میں بعض کے نام تو ہر پاکستانی کی زبان پر ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ ان کی قیادت میں پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہوا اور خواتین کی سیاسی بصیرت کا اعتراف قومی سطح پر ہوا۔ اسی طرح شیری رحمان ایک نمایاں مثال ہیں، جنہوں نے سفارتکاری، انسانی حقوق اور ماحولیات جیسے اہم میدانوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ نہ صرف وفاقی وزیر اطلاعات رہیں بلکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی وزیر خارجہ بھی تعینات ہوئیں۔ ان کا انداز سیاست جدید دور کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح خواتین عالمی سطح پر بھی پاکستان کی آواز بن سکتی ہیں۔ مریم نواز کا نام بھی موجودہ دور کی سیاست میں نمایاں ہے۔ اگرچہ وہ سیاسی طور پر تنازعات کا شکار رہی ہیں، لیکن ان کی سیاسی متحرکیت اور بڑے جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام سے خطاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں خواتین لیڈرشپ کا خلا اب پر ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنی جماعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
اور نوجوان خواتین کو سیاسی میدان میں متحرک ہونے کی تحریک دی ہے۔ آج کی سیاست میں خواتین صرف پارلیمنٹ یا وزارتوں تک محدود نہیں رہیں، مقامی حکومتوں، وکلاء کی تنظیموں، صحافتی اداروں اور سماجی تحریکوں میں بھی خواتین کی بھرپور شمولیت نظر آتی ہے۔ ہزاروں خواتین کونسلر، میئر اور مقامی نمائندے کے طور پر اپنے علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ تعلیم، صحت، انسانی حقوق اور معاشرتی فلاح و بہبود جیسے شعبوں میں ان کا اثر و رسوخ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آج کی نوجوان خواتین نہ صرف روایتی سیاسی جماعتوں کا حصہ بن رہی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا جیسے نئے پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی سیاسی مباحث میں حصہ لے رہی ہیں۔ وہ اپنی آواز براہ راست عوام تک پہنچا رہی ہیں، جو کہ پاکستانی سیاست میں ایک نیا اور مثبت رجحان ہے۔ موجودہ دور میں خواتین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، بلکہ عوامی حمایت اور لیڈرشپ کی صلاحیت بھی ان میں بدرجہ کم موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں خواتین کی سیاست کو ایک سنجیدہ اور مؤثر حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مختصراً، خواتین کے سامنے آج دو راستے کھلے ہیں۔ وہ محض نمائندگی تک محدود نہیں، بلکہ فیصلہ سازی، بین الاقوامی تعلقات اور سماجی قیادت جیسے وسیع تر میدانوں تک پھیل چکے ہیں۔ یہ نئے دروازے اس بات کی علامت ہیں کہ خواتین اب محض سیاست کا حصہ نہیں، بلکہ اس کی معمار بھی بن رہی ہیں۔ پاکستان میں خواتین کی سیاسی شمولیت کا سفر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن راستہ مکمل ہموار نہیں۔ مستقبل میں خواتین کے لیے سب سے بڑی راہ یہ ہوگی کہ وہ صرف نمائندگی تک محدود نہ رہیں، بلکہ پالیسی سازی اور قیادت میں مستقل بنیادوں پر اپنا اثر قائم رکھیں۔ چیلنجز میں سب سے اہم مسئلہ معاشرتی رویے اور صنفی امتیاز ہے، جو اب بھی کئی خواتین کو سیاست میں آنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح مالی وسائل کی کمی، سیاسی جماعتوں میں اندرونی سیاست اور سیکیورٹی خدشات بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تاہم اگر موجودہ رفتار برقرار رہی اور قانونی اور سماجی سپورٹ بڑھتی رہی تو آئندہ دہائی میں خواتین نہ صرف سیاست میں نمایاں ہوں گی، بلکہ فیصلہ ساز پوزیشنز پر بھی نظر آئیں گی۔ دوستو، پاکستانی سیاست میں خواتین کا سفر آسان نہیں تھا، لیکن آج وہ نہ صرف اپنا مقام بنا چکی ہیں، بلکہ آنے والے وقت کی امید بھی بن چکی ہیں۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو ایک نئے دور کی شروعات ہے۔ اگر ہم بطور قوم انہیں برابر کے مواقع دیتے رہے تو کوئی شک نہیں کہ خواتین کی قیادت ہمارے ملک کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔